لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا۔ اللہ کی مخلوق کو کس انداز میں آپ لیتے ہیں؟ مطلب جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ حکمرانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے پاکستان، فرسٹ پرائرٹی پہ پاکستان ہونا چاہیے، اور پھر جو ہمارے جو ہیں ذاتی معاملات وہ ہونے چاہیے۔ مجھے یہ ضرور احساس رہا کہ یار اگر میری بینائی ہوتی تو میں ان سب سے زیادہ پڑھتا۔ شاعری کا شوق کب سے ہے؟ یہ سن 2000 سے پہلے کا میں شعر کہہ رہا ہوں، مجھے 27 ایئرز ہو گئے ہیں شعر کہتے ہوئے۔ آپ نے اپنا محبوب ابھی تک بتایا نہیں ہے ہمیں، ہم نے 4 دفعہ آپ سے سوال کیا اور آپ نے بڑے خوبصورتی سے اس کو جو ہے نا گھما دیا۔ اصل میں میرا محبوب تو بھائی میری بیگم ہی ہے۔ ضمیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت 2026 میں آپ چل رہے ہیں، جی جی، کتنا عرصہ جو ہے آپ نے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے پاکستان کو؟ ہم بات اس طرف لے کر آتے ہیں، جیسے اب آپ نے ٹچ دے دیا ہے کہ آپ کو ضمیر حیدر ضمیر جو ہے وہ اللہ نے بنایا۔ جی جی، اللہ کی مخلوق کو کس انداز میں آپ لیتے ہیں؟ مطلب جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ حکمرانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے ہمارے پاکستان کی؟ میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان، فرسٹ پرائرٹی پہ پاکستان ہونا چاہیے، اور پھر جو ہمارے جو ہیں ذاتی معاملات وہ ہونے چاہیے۔ جب پاکستان آئے تو پھر ہم اپنے آپ کو بھی پیچھے کریں اور پاکستان کو سب سے پہلے رکھیں، اور اسی کے لیے ہی جو اپنا کام کریں، اسی کی ترقی میں اپنا حصہ ملائیں، تو پھر یہ وطن سے محبت کا حق ادا ہوتا ہے۔ جیسے شاعر مشرق تھے علامہ محمد اقبال صاحب، ان کی شاعری نے ہی ایک ولولہ پیدا کیا تھا نا، آپ نے اس حوالے سے کیا پیش کیا ہے؟ سر میں تو ہمیشہ اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو یہی سبق دیتا ہوں کہ محبت کریں، انسانیت کا احترام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تاکہ یہ کائنات، وہ میں ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہوا تھا، انگلش کتاب ہے سائلنٹ سپرنگ، ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی تتلی کسی جگہ پہ اڑتی ہے نا، تو اس کے اڑنے کی جو پھڑ پھڑاہٹ ہے، پروں کی آواز، اس سے بھی اس کائنات کے نظام میں خلل ہوتا ہے۔ اللہ، میر تقی میر کا بھی اسی طرح کا ایک شعر ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا۔ زندہ باد۔ ضمیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ اس وقت نوکری بھی کرتے رہے ہیں ساتھ؟ جی جی، میں سب سے پہلے جب میں نے میٹرک کیا سن 2005 میں، تو سب سے پہلے میں نے لاہور کے جو ضلعی سیٹ ہوتی ہے، بڑی سیٹ، وہاں جا کے میں نے اپلیکیشن دی کہ مجھے کوئی روزگار دیا جائے، لیکن وہ مجھے روزگار وہاں سے نہیں ملا۔ یعنی 2005 سے لے کے میں نے ہمیشہ کوشش کی پرائیویٹ جگہ، اداروں میں، ہر جگہ پہ، سرکاری جگہ پہ، لیکن کہیں مجھے روزگار ملا نہیں، تو وہ بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے کسی کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی کو یہ نہیں کبھی بتایا کہ یار مجھے بھوک لگی ہے، کسی کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ یار مجھے کپڑے چاہیے۔ بالکل، میں اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک بڑے جو ہیں عزت وقار کے ساتھ ہمیشہ رہا ہوں، اور کسی کے سامنے کبھی میں نے نہ ہاتھ پھیلایا اور نہ یہ کہا کہ یار مجھے ضرورت ہے کسی چیز کی۔ لیکن یہ ہے کہ پھر ایک وقت آیا کہ 2015 میں گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن میں ڈیلی ویجر رہا، اور پھر اس کے بعد 2020 میں محکمہ ہیلتھ جو ہے پرائمری ہیلتھ، اس میں لگا، میری اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ تو پھر یہ 2020 میں اردو لیکچرر کی سیٹس آئی تھیں، وہاں میں نے 2 سال محنت کی، کتابیں پڑھیں، بہت زیادہ سٹرگل کی، اور مجھے میرے دوست جو تھے، میرے کلاس فیلو، پڑھ کے سناتے تھے کتابیں، بہت زیادہ انہوں نے پڑھ کے سنائی۔ پھر جب ٹیسٹ آیا پبلک سروس کمیشن کا، وہ ٹیسٹ میں نے دیا، اور پھر 26 مئی 2022 کو جو ہے میری اردو لیکچرر اپوائنٹمنٹ ہوئی، اپنا یہ گورنمنٹ کالج سول لائنز اسلامیہ، یہ ضلع کچہری کے پاس ہے جو۔
الحمدللہ. جی اللہ کا شکر. اور ان تمام معاملات میں کہاں کہاں مسائل پیش ہوئے آئے آپ کو، اور کہاں کہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ ہمیشہ مجھے یہ ضرور احساس رہا کہ یار اگر میری بینائی ہوتی تو میں ان سب سے زیادہ پڑھتا. مجھے بڑا کتاب پڑھنے کا اور علم حاصل کرنے کا مجھے بڑا شوق ہے. تو وہ ذرا مجھے تھوڑا اب بھی ہوتا ہے کہ یار اپنی نظر ہو تو آدمی اپنی نظر سے جو کتاب پڑھ لے گا وہ پھر اس طرح کر کے، ہر ایک کے پاس وقت نہیں ہوتا نا. آپ کے رشتہ داروں کے پاس وقت نہیں ہے، بیوی شوہر کے پاس یہ جس طرح کی اپنا کشمکش کا دور ہے، ماں باپ کے پاس اولاد کے لیے وہ وقت نہیں. بس ایک جو رسمی ایک رشتے ہیں نا انسانوں کے ساتھ، یا کسی مجبوری سے بندھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے انسان کے ساتھ چلتے ہیں آج کل. اگر کوئی دل سے چلیں، جسے وہ آپ کہہ سکتے ہیں خدمت خلق، وہ اگر ہو تو وہ بڑی اچھی بات ہے. وہ ہوتا ہے لیکن کم، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا وہ ان ساری بے حسیوں اور خود غرضیوں سے اوپر کا وہ شخص ہوتا ہے جو کسی انسان کی مشکل وقت میں مدد کرتا ہے. شاعری کا شوق کب سے ہے؟ جی ہاں، یہ سن 2000 سے پہلے کا میں شعر کہہ رہا ہوں. مجھے 27 ایئرز ہو گئے ہیں شعر کہتے ہوئے. مختلف مشاعروں میں گیا ہوں. بزرگ شعراء جیسے احمد فراز صاحب، امجد اسلام امجد صاحب، خورشید رضوی صاحب اور اس طرح کے بڑے جتنے نام ہیں، ان سب کی صدارتوں میں مشاعرے پڑھ چکا ہوں. مختلف چینلز پر بھی اپنا کلام میں نے سنایا ہے. تو ادبی جو تنقیدی اجلاس ہوتے ہیں ان میں بھی شرکت کی ہے. مختلف میگزینز جو ہیں، رسالے، ان میں بھی میرا کلام چھپا ہے. ماشاءاللہ. اور آج کل کے جو شاعر اٹھ رہے ہیں نئے نوجوان، جن کی شاعری کا مقصد صرف محبوب راضی کرنا ہے، ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ محبوب تو کبھی راضی ہوتا ہی نہیں ہے. آپ نے اپنا محبوب ابھی تک بتایا نہیں ہے ہمیں. ہم نے 4 دفعہ آپ سے سوال کیا اور آپ نے بڑے خوبصورتی سے اس کو جو ہے نا گھما دیا. اصل میں میرا محبوب تو بھائی میری بیگم ہی ہے. ہاں یہ کسی بھی طبقے سے ہو، یہ ضروری ہے. یہ تو ہو گیا، یہ آپ کی محبوب ہیں، ہم نے مان لیا. ہم جو ہے یہ کیمرے میں بھی کہنا چاہیں گے کہ بھابھی یہ آپ ہی سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کے آنے سے پہلے بھی آپ ہی کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ آپ ان کی زندگی میں آئیں گی. لیکن جنہوں نے ان کو تنگ کیا ہوگا، ہم ان کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کی اجازت طلب ہوگی کہ آپ مہربانی کیجیے گا. ضمیر حیدر ضمیر صاحب بڑا جو ہے نا وہ بہادری کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں. جی بتائیے گا سر. اچھا، تو دوسرا یہ ہے کہ بھائی میری بیگم نے کہا کہ آپ شعر کس کے لیے شاعری کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جب اس دنیا میں نے آنا تھا نا تو آپ کو میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا پہلے. جب آپ مجھے نہیں ملی تھی تب بھی آپ ہی کی جدائی اور آپ ہی کی حصول کے لیے میں شعر کہتا تھا. اللہ اکبر. جدائی، اس میں ابھی جدائی وہ جدائی ہے نا جو عالم ارواح میں ساری جو دنیا میں، اس دنیا میں لوگ آ رہے ہیں نا ابھی تک، نیو بیبیز جو اس دنیا میں آئیں گے وہ عالم ارواح میں ہیں. بلکہ حضرت علی کا بھی فرمان ہے، کہا جاتا ہے، انہی کے نام سے منسوب کرتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا میں آ کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں نا وہ عالم ارواح میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں.